اور پھر وہ اعلان ہوا، ایسا اعلان جس کی گونج آج بھی ہر دل میں سنائی دیتی ہے۔ یہ صرف دوڑ نہیں تھی، کیا آپ جانتے ہیں وہ پہلی آواز کب بلند ہوئی تھی جس نے قیامت تک آنے والوں کو اپنے رب کے گھر کی طرف بلا لیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب انسان ابھی زمین پر نہیں آیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت میں رکھا گیا اور بعد ازاں زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد انسان کی اصل آزمائش شروع ہوئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے گئے۔ روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں عبادت کا وہی طریقہ عطا کیا جائے جو وہ جنت میں فرشتوں کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص جگہ کی طرف رہنمائی فرمائی جو بعد میں خانہ کعبہ کی جگہ بنی۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی مقام پر اللہ کی عبادت کی اور اسی جگہ کو بعد میں بیت اللہ کی بنیاد قرار دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں گمراہی بھی آنے لگی۔ توحید کا پیغام کمزور پڑنے لگا اور لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا جو توحید کے سب سے بڑے داعی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا، بادشاہ نمرود کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ انہی عظیم آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم ذمہ داری دی جو حج کی بنیاد بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر یعنی کعبہ کی تعمیر کریں۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ دونوں باپ بیٹا کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جانے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قبلہ اور عبادت کا مرکز بننا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم حکم دیا جو حج کے آغاز کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری آواز اتنی دور کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگو، تمہارے رب نے تم پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے، لہذا تم اس کی طرف آؤ۔ روایت ہے کہ اس اعلان کی آواز نہ صرف اس وقت کے لوگوں تک پہنچی بلکہ قیامت تک آنے والی روحوں تک بھی پہنچی، اور جس نے اس آواز پر لبیک کہا وہی لوگ زندگی میں حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حج کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف کعبہ بنایا بلکہ حج کے تمام ارکان بھی اللہ کے حکم سے سکھائے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی دراصل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا جو آج بھی جاری ہے۔ اسی طرح قربانی کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی نیت کو قبول کرتے ہوئے ایک دمبا بھیج دیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن بعد میں لوگوں نے حج کے اصل طریقے کو بدل دیا، اس میں شرک شامل کر دیا اور کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد کو مبعوث فرمایا جنہوں نے حج کو دوبارہ اصل ابراہیمی طریقے پر قائم کیا۔ نبی کریم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا
جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں اپنے امت کو مکمل طریقہ سکھایا اور فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ یہی وہ حج ہے جس کی بنیاد پر آج مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حج ہم پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مالی، جسمانی اور راستے کی استطاعت ہو تو اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں حج بھی شامل ہے، لیکن یہ فرض ہر ایک پر نہیں بلکہ صرف اس پر ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں، صحت نہیں، راستہ محفوظ نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ حج دراصل صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مکمل روحانی تربیت ہے۔ اس میں انسان دنیاوی لباس چھوڑ کر احرام پہنتا ہے جو مساوات کی علامت ہے۔ امیر اور غریب سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، جو قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دے رہا ہوتا ہے جو انہوں نے ہزاروں سال پہلے دیا تھا۔ جب حج کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور یہ پیغام قیامت تک آنے والی روحوں تک پہنچا تو دراصل یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو ہر اس شخص کے دل میں بسا دیا گیا جو کبھی نہ کبھی بیت اللہ کی حاضری نصیب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ ایک عجیب کشش کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، حالانکہ وہاں کی گرمی، مشقت اور اخراجات سب کے سامنے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی وہاں جانے کو بے چین رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حج کا طریقہ بدلتا گیا، یہاں تک کہ عرب کے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھ دیے۔ وہ طواف بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے نام پر۔ کچھ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے، کچھ مخصوص الفاظ پڑھتے جو شرک سے بھرے ہوتے۔ یوں حج کی اصل روح تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے نہ صرف توحید کا پیغام دیا بلکہ حج کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا۔ نبی کریم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑا اور اعلان کیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب بیت اللہ کو دوبارہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں حج ہوا، لیکن نبی کریم خود اس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کرے گا۔ پھر 10 ہجری میں وہ تاریخی موقع آیا جب نبی کریم نے خود حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا اور اسی میں اپنے امت کو حج کے تمام ارکان سکھائے۔ نبی کریم مدینہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا اور لبیک کی صدا بلند کی۔ لبیک الحمد لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی وہ کلمات ہیں جو آج بھی ہر حاجی دہراتا ہے اور دراصل یہ اللہ کے حضور مکمل اطاعت اور حاضری کا اعلان ہے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران اپنے حجر اسود کو بوسہ دیا اور ہر چکر میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ یہ تمام اعمال دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہما السلام کی سنت کی یادگار ہے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو آپ منی تشریف لے گئے جہاں رات گزاری۔ اگلے دن 9 ذوالحجہ کو آپ میدان عرفات میں پہنچے اور وہاں ایک عظیم خطبہ دیا جو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں اپنے انسانیت کے لیے بنیادی اصول بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اپنے عورتوں کے حقوق بیان کیے، سود کو حرام قرار دیا اور مسلمانوں کے جان و مال کو مقدس قرار دیا۔ یہ خطبہ دراصل اسلام کا مکمل ضابطہ حیات تھا۔ میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔
نبی کریم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے، یعنی جو شخص عرفات میں حاضر نہ ہو اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہاں لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور یہی منظر قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اب مزدلفہ تشریف لے گئے، جہاں رات گزاری اور صبح فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کا ذکر کیا۔ پھر اب منا واپس آئے اور شیطان کو کنکریاں ماری۔ یہ عمل دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب شیطان نے انہیں اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا تھا۔ اس کے بعد اپنے قربانی کی اپنے سر کے بال منڈوائے اور احرام کھول دیا، پھر مکہ جا کر طواف زیارت کیا اور اس طرح حج مکمل کیا۔ نبی کریم نے اس موقع پر فرمایا کہ جو شخص حج اس طرح کرے کہ اس میں کوئی گناہ نہ کرے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ حج کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج صرف اعمال کا نام نہیں بلکہ یہ مکمل تبدیلی کا نام ہے۔ جب انسان احرام پہنتا ہے تو وہ دنیاوی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو وہ اپنے نفس اور برائیوں کو رد کرنے کا عہد کرتا ہے۔ حج دراصل ایک عملی تربیت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہوا یہ صرف اسی پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں مالی طاقت، جسمانی صحت اور راستے کا محفوظ ہونا شامل ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اسے یہودا نصرانی ہو کر مرنے کا خطرہ ہے۔ یہ حدیث حج کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ حج انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا حقیقی مطلب سمجھاتا ہے۔ یہاں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ جب حاجی بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو حج کو ایک منفرد عبادت بناتی ہے۔